اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل اقدر احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 جو اس سورت کی آخری آیت ہے اور جو آیہ کلالہ کے نام سے مشہور ہے، آیت کلالہ۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے، اور حضرت برہ سے روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک آئی کہ جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے، اور جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ وَيَسْتَفْتُونَكَ، یعنی یہی آیت نمبر 176 ہے سورہ نساء کی۔ یہ ایک قول ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ علامہ خطابی نے لکھا کہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے نزول کے حق میں کہ یہ آخری سورت ہے بہت زیادہ اقوال ہیں، علماء نے اسے راجح قرار دیا۔ اور جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی سورت جو پوری آخر میں نازل ہوئی وہ النصر ہے۔ یہ علماء کے مختلف اقوال ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا قول ذکر کیا کہ آخری سورہ توبہ ہے، اور آخری جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 176۔ دوسرا قول آپ نے سن لیا کہ سورہ النصر ہے جو پوری سورت نازل ہوئی آخری، اور آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کے 80 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ نازل ہوئی تو اس کے بعد آقا کریم 50 دن زندہ رہے حیات ظاہری کے ساتھ، اور اس کے بعد دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ بعض علماء نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ والی جو آیت ہے یہ سرکار کے پردہ کرنے سے 35 دن پہلے نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت کریمہ سرکار کے پردہ کرنے سے 21 دن پہلے نازل ہوئی۔ اور یہ ترتیب وہ ہے جسے ابو الفضل محمد بن یزید نے ذکر کیا ہے۔ باقی علماء کرام کا اس سے بعض نے اتفاق بھی کیا ہے، مگر یہ اقوال زیادہ معتبر ہے آخری صورت اور آخری آیات کے حوالے سے۔ آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف آئیے۔ یستفتونک، اے حبیب کریم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یستفتونک آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ استفتاء کا معنی ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا، اس کا یہ ورب ہے، اسی سے ہی یہ فعل مضارع ہے، یستفتونک آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، آپ ان سے کہیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ خود تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہے اور فتویٰ تمہیں دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں سب سے معروف اور مشہور حدیث پاک حضرت جابر کی ہے جو بخاری شریف میں آئی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت میں بیمار تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا وارث تو کلالہ ہوگا، میری وراثت کس کے لیے ہے؟ میرا وارث تو کلالہ ہوگا،
اب چونکہ ان کے نہ ماں باپ زندہ تھے نہ ان کی اولاد زندہ تھی، صرف ان کی بہنیں تھیں، تو کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے کوئی آدمی ایسا مر جائے جس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی موجود نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترکہ کہاں جائے گا، اس کی وراثت کس کے پاس جائے گی، یہ سوال تھا جو پوچھ رہے تھے لوگ کہ کلالہ کی وراثت کیا ہوگی۔ تو کلالہ کی وراثت کے حوالے سے قرآن مجید نے 4 شکلیں بیان فرمائی، میں ترجمہ کر کے پھر خلاصہ بیان کروں گا۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، کوئی اس کی اولاد نہ ہو، اور حدیث پاک نے بتا دیا کہ اس کے والدین بھی نہ ہوں، ولہ اخت، اور اگر اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو وہ مرنے والا جو جائیداد چھوڑ گیا ہے تو آدھی جائیداد اس کی بہن کو مل جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وہ اس کی وارث بن جائے گی اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہنیں ایک کی بجائے 2 ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو مرنے والے نے جو چھوڑا ہے اس کا 2/3 2 بہنوں کو مل جائے گا۔ اچھا، پہلے میں کیا تھا، ایک بہن ہو تو آدھی جائیداد مل جائے گی، 2 بہنیں ہوں تو 2/3 مل جائے گی، باقی کہاں جائے گی؟ باقی کوئی چچا ہے اس کے ماموں ہے جو اور رشتہ دار قریب پڑتے ہیں، پھر ادھر چلی جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِذْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بہن بھائی تھے، بہنیں بھی تھی، بھائی بھی تھے، تو فرمایا پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا کہ جو مرد بھائی ہے اس کو 2 حصہ ملے گا اور بہن کو 1 حصہ ملے گا، یعنی بہن کو 1 اور بھائی کو ڈبل ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ پاک تمہارے سامنے یہ بات واضح طور پہ کھول کے بیان کر رہا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ میں ان 4 جو شکلیں ہیں ان کو پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ وضاحت مزید ہو جائے۔ جو شخص کلالہ کی حالت میں فوت ہو جائے، کلالہ کی تعریف آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، جس کی اولاد بھی نہ ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے، اس کی صرف ایک بہن ہو، تو اس کو اس کے ترکہ میں سے آدھی جائیداد ملے گی، پھر اگر اس کے اور رشتہ دار ہیں تو باقی آدھی ادھر چلی جائے گی، بہن اس کے علاوہ، میں نے کہا چچا وغیرہ اور کوئی اور اگر کزن وغیرہ ہوئے تو ادھر چلی جائے گی۔ دوسری بات فرمائی، اچھا کوئی چچا بھی نہیں ہے، اگر کزن بھی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ باقی آدھی بھی اسی بہن کو مل جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ آدھی بہن کو ملے گی، آدھی بہن کے علاوہ رشتہ دار، اگر اور رشتہ دار بھی بائی چانس کوئی نہیں ہے، باپ بھی اکیلا بھائی تھا اور ماں بھی اکیلی اپنے ماں باپ کی بیٹی تھی، تو پھر تو اس کے نہ چچا ہوں گے نہ اس کے ماموں ہوں گے، اس صورت میں بقیہ جائیداد بھی اس کی بہن کو ہی مل جائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو، تو اس عورت کا تمام مال بھائی کو مل جائے گا۔ بہن کی شکل میں تھا آدھا مال اور آدھا باہر، لیکن بھائی بہن، عورت مر گئی جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اولاد بھی نہیں تھی، کلالہ تھی، تو اب بھائی تھا اس کا، تو ساری جائیداد بھائی کو مل جائے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ان کی صرف 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں یا باپ شریک بہنیں ہوں۔ باپ شریک بہنیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں اور ہے، باپ ایک ہے، اسے کہتے ہیں باپ شریک۔ ماں شریک بھی ہوتی ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ کسی اور شوہر سے ہے، بعد میں اس نے شادی کی اور جگہ پر، وہاں سے بیٹی ہوئی، تو یہ 2 بہنیں بھی ہیں مگر ماں شریک ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ اس کا فرق ہوتا ہے شریعت کے اندر۔ تو کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے اور وارث اس کی صرف 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان بہنوں کو 2/3 ملے گا اور باقی جائیداد باہر کے رشتہ داروں کو چلی جائے گی۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت فوت ہو اور اس کے وارث صرف بھائی اور بہن ہو، دونوں موجود ہوں، تو بہن بھائیوں میں ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے مرد کو یعنی بھائی کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ وہ احکام تھے جو آیا کلالہ کے اندر ذکر ہوئے، اور یہ سورہ النساء کی آخری آیت کریمہ تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی سورت کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔